آپ کو کچھ کازز بتاتی ہوں، کچھ وجوہات بتاتی ہوں جو کہ بہت زیادہ کامن ہے پاکستان میں، اور ہم کیا ٹیسٹ کرائیں یا ہم کس طرح سے ان بیماریوں کو بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کو ان بیماریوں سے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ 9 مہینے جو یہ جان ہمارے اندر پل رہی تھی، ہم نے کون سی ایسی خدا نخواستہ غلطی ہم سے ان انٹینشنلی ہو گئی جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس ہیں۔ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے وائل بینگ پریگننٹ، تاکہ آپ کے بچے کے اندر کوئی برتھ کی ڈیفیکٹس نہ آئے۔ بچے کو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو سفید موتیا ہو سکتا ہے جو کنجینیٹل ہو سکتے ہیں، برتھ پہ اس کو سفید موتیا ہو سکتا ہے جو کہ نہیں ٹریٹ کر پاتے، بلائنڈنس ہو جاتی ہے، ڈیفنس ہو جاتی ہے، بچہ سن نہیں پاتا، بچہ بول نہیں پاتا، بچے کے بہت سارے اعضاء ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بچے کی نروز ڈیمیج ہوتی ہیں۔ کسی بھی لیبل پہ، کسی بھی کیمیکل پہ، کسی بھی پرفیوم پہ، کسی بھی میڈیکیشن پہ اگر آپ کو ٹیراتوجینک، ٹھیک ہے، یا فیٹوجینک اس طرح کی کوئی بھی لیبل نظر آتا ہے تو کائنڈلی اس چیز کو نہ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بیبی کو ڈسٹروائے کر دے گا، بیبی کی ہیلتھ خراب کر دے گا، بیبی کے فیشل فیچرز کو خراب کر دے گا۔ اس کی ایک اور ایگزامپل، ٹیک ہوم میسج اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس ویڈیو سے ان شارٹ کیا سیکھیں، تو فرسٹ آف آل دیٹ از کہ اپنی پریگننسی کو بہت سیریسلی لیں پلیز، ٹھیک ہے؟ اٹس 2 lives, اٹس ناٹ اونلی 1 life now، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ایوری ون، دس از یور ہوسٹ ڈاکٹر رمشا منور، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈاکٹر رمشا منور آن یوٹیوب۔ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ حمل میں نہیں کراتی، یا ایسی کچھ میڈیسنز جو اگر آپ حمل میں لیتی ہیں تو اس سے آپ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کو منہ، ناک، حلق، کان اور گلے کے ساتھ ساتھ دل، پھیپھڑوں کا بھی ساری زندگی کے لیے معذوری والا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو کائنڈلی میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ نے کون سی چیزیں کرنی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کرنی ہیں، جس سے آپ کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بہترین طور پہ ہر طرح کا نشو و نما لے سکتا ہے اور اچھی صحت پا سکتا ہے۔ اوکے، تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل ٹو نو فار مور ویڈیوز۔ اوکے، تو آج ہم بات کریں گے بیسکلی برتھ ڈیفیکٹس کے بارے میں۔ اچھا دیکھیں، برتھ ڈیفیکٹس کیا ہوتی ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر میں بہت ایک خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، اچھا اس کا ہم نے نام کیا رکھنا ہے، اور یہ کس پہ گیا ہے، ماں پہ گیا ہے کہ باپ پہ گیا ہے، اور ہم بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں ہم مائیں بھول جاتی ہیں اس ٹائم پہ وہ ہوتی ہے اس کی صحت۔ کیا اس بچے کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ڈیفیشنسی، کوئی نشو و نما کی کمی ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہے خدا نخواستہ تو ہم نے اس کا کیا علاج کرنا؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم حمل میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو درگزر کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسی میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو ہم اپنے گائنیکولوجسٹ سے پوچھے بغیر کنزیوم کر لیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے بعد میں اگر بچے میں کسی بھی طرح کا پرابلم آتا ہے تو ہم اپنے سارا جو بلیم ہے نا وہ ماں کے اوپر چلا جاتا ہے کہ اچھا ماں نے خیال نہیں رکھا، یا ماں نے اس چیز کے بارے میں بیسکلی کیئر نہیں کی، جس کی وجہ سے بچے میں خدا نخواستہ اس طرح کے ایشوز آ گئے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا سمرائز کر کے بتاتی ہوں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے وائل بینگ پریگننٹ، تاکہ آپ کے بچے کے اندر کوئی برتھ کی ڈیفیکٹس نہ آئے، کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ آئے، کسی بھی طرح کی کوئی معذوری نہ آئے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ برتھ ڈیفیکٹس ہمارے پاس عموماً کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں کافی زیادہ ایسی پاپولیشن ہے، اراؤنڈ 2 to 3% ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو کہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے۔ ڈاؤن سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو آنکھیں ہیں وہ تھوڑی سی ایسے آپ سمجھ لیں اپورڈ سلانٹنگ آئیز ہوتی ہیں، اوپر کی طرف ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک پامر کریز ہوتی ہے، تھوڑی چائنیز، تھوڑی سی منگولین ٹائپ فیچرز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے عموماً دیکھے ہوں گے ایسے بچے۔ اور ہم بار بار یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان ماں باپ نے ایسا کیا گناہ کیا تھا، یا مطلب ہم ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو بلیم کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے، کہ ہم کس طرح سے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن سنڈروم از ون آف دا برتھ ڈیفیکٹس جس کو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو امپروو کر دیں، یا ہم اس کو بہتر کر دیں، یا ڈاؤن سنڈروم کو ہم ختم کر دیں۔ دوسری بیماری ہمارے پاس ہے وہ بچے جو پیدائش میں بلو پیدا ہوتے ہیں، یعنی جن کو ہم بلو بیبیز کہتے ہیں۔ وہ بچے کرائے نہیں کرتے، ان میں بچپن سے ہی کنجینیٹل ہارٹ ڈیفیکٹس یا دل کے امراض ہوتے ہیں، دل میں سوراخ جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں، بہت عام ہے یہ اور آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے بچے۔
ان کو بھی ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، ان کی بھی لائف کو ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو تھرڈ بیماری بہت کامن ہے پاکستان میں، آپ نے دیکھی ہوگی، ینگ بچے ہوتے ہیں 4-5 سال کے ہوتے ہیں، ان کو کلیف لپ اور پیلٹ ہوتا ہے، یعنی ان کے لپس جیسے ہمارے اللہ نے شکر ہے کہ اللہ نے جوائنٹ دیے ہیں، ان کے یہاں پہ گیپ ہوتا ہے، اور وہی گیپ کنٹینیو اوپر تالو کی طرف بھی ہوتا ہے، اس کو ہم کلیف لپ پلس کلیف پیلٹ کہتے ہیں۔ یہ بھی وہ بیماری ہے جو کہ ہم اوائڈ کر سکتے ہیں۔ چوتھی بہت امپورٹنٹ بیماری جو پاکستان میں بہت پریولنٹ ہے، دیٹ از کلب فٹ یا کلب ہینڈ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر ایسے مڑے ہوئے بچے کے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ماں کی خدا نخواستہ ماں نے کچھ ایسی دوائی لے لی ہے، یا ماں نے کوئی دوائی نہیں کھائی، یا ڈاکٹر پہ بلیم عموماً آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے ڈلیوری صحیح نہیں کی جس کی وجہ سے ہاتھ پیر ٹیڑھے پیدا ہو گئے، یا ہاتھ پیر کی ہڈیاں خراب پیدا ہو گئی۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ 9 مہینے جو یہ جان ہمارے اندر پل رہی تھی، ہم نے کون سی ایسی خدا نخواستہ غلطی ہم سے ان انٹینشنلی ہو گئی جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس۔ تو میں آپ کو کچھ کازز بتاتی ہوں، کچھ وجوہات بتاتی ہوں جو کہ بہت زیادہ کامن ہے پاکستان میں، اور ہم کیا ٹیسٹ کرائیں یا ہم کس طرح سے ان بیماریوں کو بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کو ان بیماریوں سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو کاز ہے دیٹ از جینیٹک ایبنارمیلٹیز۔ دیکھیں، جینس ایک ایسی چیز ہے، واحد ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی جاتی ہے، جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ میں فار ایگزامپل آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جیسے میں فیمیل پیدا ہوئی، اس کو میں چینج نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ ہاں، بال ہیں، میں نے کاٹ دیے، چھوٹے ہو گئے، میں نے گرو کیے، بڑے ہو گئے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان اپنے اختیار میں وی کین کنٹرول اٹ ٹو این ایکسٹینٹ، ٹھیک ہے۔ ظاہر اینڈ میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز پہ قادر وہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو جینیٹکس ہے نا، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ ڈاؤن سنڈروم ہے، اس کو ایک حد تک ہم سٹاپ کر سکتے ہیں۔ ایسی عورتیں جو 40 کے بعد بچہ پیدا کرتی ہیں، 45 کے بعد بچہ پیدا کرتی ہیں، ان میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈاؤن سنڈروم۔ اب اسے ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ مدرس کو کاؤنسل کیا جاتا ہے کہ 35-38 تک اپنی فیملی کمپلیٹ کریں، شوگر کا استعمال کم سے کم رکھیں، کسی بھی طرح کے کیمیکل کا ایکسپوجر یعنی مائکرو ویو بہت زیادہ، فون کی ریڈیشنز بہت زیادہ، ایکس ریز بہت زیادہ حمل میں، خاص طور پہ سی ٹی اسکین لازمی طور پہ، اٹس اے بگ کراس، یہ ساری چیزیں اوائڈ کریں اگر آپ ڈاؤن سنڈروم بچے سے بچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ ڈاؤن سنڈروم اب نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے میں ہو۔ تھرڈلی ہمارے پاس جو بیماری بہت زیادہ کامن ہے جس کی وجہ سے دیٹ از اسپائنا بائیفٹا۔ اسپائنا بائیفٹا بچے کیسے پریزنٹ کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے کمر میں اتنا بڑا سا نا ایک گومڑ سا نکلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ بال عموماً ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس کو کوئی کینسر نہ ہو، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ماں سے بچے میں نہ ٹرانسمٹ ہو گئی ہو۔ ہوتا کیا ہے، ایک پیلے رنگ کی گولی ہوتی ہے فولک ایسڈ کی 5 mg کی گولی، جو کہ عموماً آپ کی WMOs یا گائنیکولوجسٹ پرسکرائب کرتی ہے شروع کے 3 مہینوں میں، جو کہ آپ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، یا آپ لینا بھول جاتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دوائی کا بچے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھانا کھائیں گے تو اس سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ ان کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم وہ پیلی گولی جو 5 mg کی چھوٹی سی گولی ہے وہ ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اسپائنا بائیفٹا ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں آدھے سے زیادہ جو عوام ہے دیٹ از بلو دی ایوریج انکم، دیٹ از بلو دا ایوریج، جس سے ہم اپنی ڈائٹ بہتر کر سکیں، یا ان کی ڈائٹ ہے ہی نہیں اتنی کہ ان میں ملٹی وائٹامنز یا ایسی کچھ وائٹامنز ہیں جو کہ وہ ڈائٹ کے ذریعے سے پورا کر سکیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک حاملہ عورت ہوتی ہے، کتنی حاملہ عورتیں ہوتی ہیں جو روز 1-1.5 تقریباً اراؤنڈ 300 ml کا دودھ کا گلاس لیتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک لیتی ہوں، ٹھیک ہے، آلٹرنیٹ ڈیز پہ میں بھی لیتی ہوں، لیکن اس سے صرف ان کی وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی انٹیک پوری ہوتی ہے، بچے کی نہیں ہوتی۔ کتنی ایسی مائیں ہیں جو کہ آئرن کا خیال رکھتی ہیں کہ انہوں نے روز آئرن کے سپلیمنٹس لینے یا روز آئرن کسی بھی فارم میں لینا ہے، نہیں لیتے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ایمرجنسی وارڈز میں یا ہمارے ER میں پریزنٹ کرتی، لیبر روم میں پریزنٹ کرتی بلیڈنگ کے ساتھ، یا پریزنٹ کرتی 6-7-8 HP کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو کائنڈلی اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 تھنگ ٹو پریونٹ اینی کائنڈ آف abnormality in your baby is your diet. Number 2 is your infections. You have to prevent yourself from any kind of infection. ہمارے پاس 5 انفیکشنز ہیں which is torch infections، جو کہ اگر آپ کو حمل میں ہو جاتے ہیں تو that can be very dangerous and detrimental to the health of the baby،
ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس کیا کیا لائی کرتا ہے؟ ٹارٹ سے TO میں بنتا ہے ٹوکسوپلازموسس، R سے بنتا ہے روبیلا، C سے بنتا ہے آپ کے پاس سائٹومیگالو وائرس، اور H سے بنتا ہے ہرپیز. یہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں انکلوڈنگ چکن پاکس جو کہ اگر ایک ماں کو ہو جاتی ہے اٹ کین بی ویری ڈینجرس فار دا بیبی. بچے کو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو سفید موتیا ہو سکتا ہے جو کنجینیٹل ہو سکتے ہیں، برتھ پہ اس کو سفید موتیا ہو سکتا ہے جو کہ نہیں ٹریٹ کر پاتے، بلائنڈنس ہو جاتی ہے، ڈیفنس ہو جاتی ہے، بچہ سن نہیں پاتا، بچہ بول نہیں پاتا، بچے کے بہت سارے اعضاء ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بچے کی نروز ڈیمیج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پہلے ڈائٹ ہو گیا، سیکنڈ انفیکشن ہے. تھرڈ ہمارے پاس آتے ہیں GDM and PIH. GDM and PIH are very very deadly. I will repeat that again. GDM and PIH are very very deadly. GDM کیا ہے؟ جیسٹیشنل ڈائبٹیز ملائٹس، اور PIH کیا ہے؟ پریگننسی انڈیوسڈ ہائپرٹینشن. پچھلے آپ ویڈیوز میری چیک کیجیے گا، میں نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے GDM کیا ہے اور PIH کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کائنڈلی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کریں میرے چینل کو تاکہ آپ کو پتہ چلتے جائے کہ میری پرانی ویڈیوز میں کس کے بارے میں بات کری ہوں. آئی ول لنک them down below this in description. اور آگے بھی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ شوگر BP کی بیماریاں کتنی جان لیوا ہو سکتی ہیں بچے کی. سب سے پہلے کیا کراتا ہے یہ شوگر؟ یہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ دل میں سوراخ کراتا ہے بچے کے. جی ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے میں دل میں سوراخ، خدا نہ خواستہ کسی کی بدعا ہمیں لگ گئی ہے. ہم ظاہر پاکستانی عورتیں جو تھوڑے لوور طبقے کی ہوتی ہیں وہ بہت ساری ڈفرینٹ باتیں کرتی ہیں، لیکن ایکچوئل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ان کے اندر شوگر ہوتا ہے جو کہ کنٹرول نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بچے کو کنجینیٹل کارڈیک ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. ASD VSD ہوتا ہے، ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ، وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ ہوتا ہے. اور آپ کے ننھے سے بچے کو 6 مہینے کے اندر آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ بلو ہو جاتا ہے سانس لیتے ہوئے، اس سے سانس نہیں لیا جا رہا ہوتا، اس کے آکسیجن بلڈ میں نہیں ہوتا اتنا کہ وہ بیچارہ سانس لے سکے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو لازمی طور پہ پریونٹ کرے. اچھا، فورتھ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ اولیگو ہائیڈرو ایمنیوس، یعنی بچے کے ارد گرد پانی کا کم ہونا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. سوچیں آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں نے بند کر دیا ہے جس میں آپ کے پاس جگہ تھوڑی سی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہاتھ ہلانے کے لیے جگہ نہیں ہے. اگر آپ ہاتھ نہیں ہلائیں گے یا پیر نہیں ہلائیں گے 9 مہینے، تو ظاہر ہے آپ کے ہاتھ پیر ٹیڑھے پیدا ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے موبلٹی کے لیے. ایک ایسا بچہ جو کہ یوٹرس کے اندر بند ہے 9 مہینے اور اس کے پاس اس کے ارد گرد پانی بھی کم ہے، وہ بچہ موومنٹ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ہاتھ پیر ٹیڑھے پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم کلب فٹ اینڈ کلب ہینڈ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس امپورٹنٹ چیز آتی ہے دیٹ از رینل ایجینسس، یعنی اس کے جو گردے ہیں وہ صحیح سے پیشاب نہیں پروڈیوس کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے پانی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ساری چیزیں نا انٹر لنکڈ ہیں. تو اگر آپ کے بچے کے ارد گرد پانی کم ہے تو لازمی اپنا تھورو چیک اپ کرائیں. آپ لاسٹ ٹرائمیسٹر میں یعنی 7th 8th منتھ میں ایوری 2 ویکس اپنے گائنوکالوجسٹ کے پاس جائیں، ان سے چیک اپ کرائیں، ان سے پوچھیں کیا بچے کے ارد گرد پانی ڈینجرسلی لیول کم ہے. اگر تو ہے تو خدا نہ خواستہ میڈیکیشن سٹارٹ کرائیں، انجیکشن سٹارٹ کرائیں، اپنے آپ کو ایڈمٹ کرائیں ہاسپٹل میں تاکہ بچے کے ارد گرد پانی سفیشینٹ ہو سکے، انف ہو سکے کہ بچہ موومنٹ کرے، بچے کے سانس بہتر ہو، بچے کے لنگز بہتر ہو، بچے کے کڈنی سسٹم، رینل سسٹم اس کا بہتر ہو. ٹھیک ہے، تو لازمی طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ ایک اور میڈیکیشن ہے جو کہ بہت زیادہ ڈریڈلی ہوتی ہے بچوں پہ، دیٹ از وائٹامن اے، دیٹ از ٹریٹینوئن، دیٹ از ریٹینوئڈز، جو کہ ہم لیتے ہیں ایکنی کے لیے. ہوتا کیا ہے عموماً عورتوں کو پریگننسی میں بہت زیادہ پمپلز نکلتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جاتی ہے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس، اور فرسٹ ٹرائمیسٹر میں یعنی شروع کے 3 مہینوں میں ظاہر ہے ان کا پیٹ بھی نہیں شو ہو رہا ہوتا، وہ بتاتی بھی نہیں اور عموماً ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں پریگننٹ ہوا. وہ چلی جاتی ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جو کہ آپ کو ریٹینوئڈز یا وائٹامن اے والی میڈیکیشنز دیتے ہیں انجیکشن کے طور پہ اینڈ اورل وچ کین ڈسٹروائے یور بیبیز. دیٹ از ٹیراتوجینک. ٹھیک ہے، ٹیراتوجینک از اے ڈریڈلی ورڈ فار یور بیبی. ٹھیک ہے، ٹیراتوجینک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیٹ تھنگ کین بی ڈیزاسٹرس فار دا پریگننٹ لیڈی. کسی بھی لیبل پہ، کسی بھی کیمیکل پہ، کسی بھی پرفیوم پہ، کسی بھی میڈیکیشن پہ اگر آپ کو ٹیراتوجینک، ٹھیک ہے، یا فیٹوجینک اس طرح کی کوئی بھی لیبل نظر آتا ہے تو کائنڈلی اس چیز کو نہ لیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بیبی کو ڈسٹروائے کر دے گا، بیبی کی ہیلتھ خراب کر دے گا، بیبی کے فیشل فیچرز کو خراب کر دے گا. اس کی ایک اور ایگزامپل ہمارے پاس تھیلیڈومائڈ ہے. تھیلیڈومائڈ بھی میڈیکیشن ہوتی ہے جو کہ لمب ڈیفیکٹس یعنی ہاتھ پیر کے اندر ڈیفیکٹس کریٹ کراتا ہے.
اس میڈیکیشن کو بھی اوائڈ کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک فینیٹوائن میڈیکیشن ہے, کاربامازپین میڈیکیشن ہے, جو کہ اینٹی سیجر ڈرگز ہیں, جو کہ جھٹکے جن کو پڑتے ہیں وہ یہ لیتی ہیں. تو کائنڈلی کاربامازپین اور فینیٹوائن جیسی میڈیکیشنز کو اوائڈ کریں, وہ بھی بچے کے فیس کو خراب کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ میڈیکیشن میں نے آپ کو دے دی. اینڈ میں ڈسکرپشن میں میں آپ کو ساری چیزیں لسٹ ڈاؤن کر کے بھی بتا دوں گی تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے اس کو ریکال کرنا. سو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے کو یہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو آپ اس کا علاج کیسے کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو لازمی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل ٹو نو مور اباؤٹ دوز ڈیڈلی ڈیزیزز. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم چلتے ہیں پریونشن کے بارے میں. ٹھیک ہے, پریونٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ یہ پرابلم ہو جائے. دیکھیں, آپ نے ان ساری چیزوں کو پریونٹ کرنا ہے کیسے. اب بچہ تو یوٹرس کے اندر ہے, ظاہر ہے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. آپ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں, صرف ایک الٹرا ساؤنڈ. تو لازمی طور پہ اپنا ایوری منتھ کا چیک اپ اپنی گائنیکولوجسٹ سے ہر حال میں کرائیں. ٹھیک ہے, اپنا فالو اپ ایوری منتھ کا اسکین کرائیں. اور ایک ہماری گائنیکولوجی کے اندر ایک ٹرم ہوتی ہے دیٹ از انیمولی اسکین, یعنی بچے میں اگر خدا نخواستہ کسی بھی طرح کا اسٹرکچرل ڈیفیکٹ ہے, کوئی برتھ ڈیفیکٹ ڈیولپ کر رہا ہے بچہ, یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا پرابلم ہے, اس کا دل صحیح بنا ہے کہ نہیں, اس کا دماغ صحیح بنا ہے کہ نہیں, اس کے لنگس ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کا اسٹمک صحیح ہے کہ نہیں, اس کے کڈنی صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں, اس کے ارد گرد پانی ٹھیک ہے کہ نہیں, اور اول کی لوکیشن کیا ہے, یہ سارا کچھ آپ کا انیملی اسکین کراتا ہے, جو کہ 18 سے 22 ہفتوں کے بیچ میں, یعنی 4 سے 5 مہینے کے بیچ میں ہم کراتے ہیں. اور یہ لازمی طور پہ آپ کروائیں. پلیز یہ میں ان عورتوں کو ریکویسٹ کرتی ہوں, بہت زیادہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کا خیال رکھیں. لازمی طور پہ ہر مہینے کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں. میڈیکیشنز جو آپ کو گائنیکولوجسٹ دیتی ہیں وہ اپنے گائنیکولوجسٹ کو کوئی بینیفٹ نہیں کر رہی ہیں. ڈاکٹرز کو آپ کو دوائی لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, اس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے اور آپ کے اندر پلتی ہوئی ننھی سی جان کو ہوتا ہے. تو لازمی طور پہ میڈیکیشنز لیں. میڈیکیشنز اگر آپ بھول جاتی ہیں, ظاہر ہے پریگننسی میں چیزیں بھول جاتی ہیں, اپنے کچن کے کاؤنٹر میں, اپنے ہینڈ بیگ میں, اپنے بیڈ روم کے کاؤنٹر میں لازمی طور پہ رکھیں. ٹھیک ہے, اور فولک ایسڈ از دیٹ ون میجر وائٹامن جو کہ آپ نے نہیں اوائڈ کرنا ہے, اسپیشلی ان دا فرسٹ 3 months. ٹھیک ہو گیا. ظاہر اگر آپ 9 months لیتی ہیں تو اس میں بی پی کنٹرول کے ہونے کے بھی بینیفٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے, جتنے آپ انفیکشن سے بچ سکتی ہیں, فیور ہو رہا ہے فوراً میڈیکیشنز لیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, کوئی بھی دوائی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہ لیں. ریگولر ایکسرسائز کریں, 30 منٹس مارننگ میں واک کریں, 30 منٹس نائٹ میں واک کریں, ہیلدی لائف اسٹائل یوز کریں, فروٹس ویجیٹیبلس فائبر ان کا انٹیک اپنا اچھا رکھیں, شوگر کا کنٹرول اچھا رکھیں, بی پی صبح دوپہر شام مانیٹر کریں اگر تو آپ کا بلڈ پریشر تیز ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سارے ٹیسٹ جو آپ کو پرسکرائب کرتی ہیں آپ کی گائنیکولوجسٹ, ڈپینڈنگ اپان یور ڈیزیز, ڈپینڈنگ اپان یور کنڈیشن, اس کو لازمی طور پہ ٹیسٹ کروائیں, اپنی میڈیکیشنز لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ہم جاتے ہیں ایک لاسٹ چیز کی طرف وچ از ٹریٹمنٹ. تو کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں, لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں ویڈیو میں اس کا علاج کیا ہے. بیکاز ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اگر آپ کے ارد گرد فیملی میں, نیبرز میں, ریلیٹیوز میں کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا بچہ ہے تو آپ اس کی مدر کو, اس کے فادر کو, پیرنٹس کو گائیڈ کر سکیں کہ اس کا علاج ہم نے کیسے کرانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاؤن سنڈروم کی, بیکاز دس از دا موسٹ پریولنٹ ڈیزیز جو کروموزومل ہے, برتھ ڈیفیکٹس. اس کے لیے ہمارے پاس کیا علاج ہے. دیکھیں, ڈاؤن سنڈروم از اے جینیٹک ڈیزیز. ٹھیک ہے, کروموزوم 21 میں ایک ایکسٹرا کروموزوم آتا ہے جس کو ہم ٹرائزومی 21 کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا. بہرحال میں ایک ویڈیو بھی بناؤں گی ڈاؤن سنڈروم پہ کہ ہم یہ بیسکلی کس طرح سے ہوتا ہے اور ہم نے کیا تھراپیز. ڈاؤن سنڈروم کو پریونٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دیر از اونلی ون تھنگ دیٹ از تھراپیز. جو ڈیمیج ہو چکا ہے یو کین ناٹ چینج دیٹ. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ بیماری ہے جس کو ہم زیادہ کچھ ٹھیک کر نہیں سکتے, ہم صرف اس کو ایک طرح سے ان کی لائف اسٹائل کو بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تھراپیز کرا سکتے ہیں, ان کی اسپیچ تھراپیز ہوتی ہیں, ان کی ایسی تھراپیز ہوتی ہیں جس میں وہ ریگولر لوگوں کی طرح بات کریں, چھوٹے موٹے کام کریں, اپنے آپ کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ بنائیں. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈلی, ڈاؤن سنڈروم میں کارڈیک ایبنارمیلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ایسی مدر جن کا میں نے بتایا تھا شوگر کنٹرول اچھا نہیں ہوتا, ان کے بچوں میں بھی ڈاؤن سنڈروم کی طرح کارڈک ایبنارمیلٹیز ہوتی ہیں. تو اس طرح کے پیشنٹس کی
डेफिनेटिव ट्रीटमेंट या प्रॉपर परमानेंट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, जो कि आपने 6 मंथ्स के अंदर अंदर कराना होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास स्पाइना बाइफिडा आता है, स्पाइना बाइफिडा के अंदर भी जो कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है, हमारे पास सर्जरी इज द ऑप्शन, ठीक हो गया। फोर्थ हमारे पास क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि किस वजह से, फेरेंजियल आर्चेस की वजह से होता है या ऑब्वियसली ओलिगो हाइड्रोएमनियोस की वजह से होता है। तो आपने उसमें क्या करना है, उसमें भी हमारे पास सर्जरी है, जो कि शुरू के 1 ईयर to 1.5 ईयर के अंदर आपने कराना होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, जैसे कि हमारे पास रुबेला कराता है, कंजेनिटल कैटरैक्ट एंड डेफनेस, जिसका हमारे पास इलाज नहीं है, ठीक हो गया। बर्थ डिफेक्ट्स को ट्रीट करना इज रियली डिफिकल्ट। टेक होम मैसेज अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस वीडियो से इन शॉर्ट क्या सीखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कि अपनी प्रेगनेंसी को बहुत सीरियसली लें प्लीज, ठीक है। इट्स 2 लाइव्स, इट्स नॉट ओनली 1 लाइफ नाउ, ठीक है। तो अपनी मेडिकेशन लाजमी तौर पे लें, अपना चेकअप, अपना अल्ट्रासाउंड लाजमी तौर पे एवरी मंथ करवाएं, ठीक हो गया। एंड थर्डली, कोई भी ऐसी सिम्टम बच्चे की हरकत का महसूस हो रही है, फीवर महसूस हो रहा है, बॉडी पे कोई रैश आ गया है या इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, शुगर अच्छा कंट्रोल नहीं हो रहा, बीपी तेज़ हो रहा है, कोई भी इशू है, तो काइंडली अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को रिंग करें। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको नीचे अपना नंबर भी दे दूंगी। इफ़ यू वांट टू कंसल्ट मी, आई एम अवेलेबल 24 आवर्स, जस्ट डू बुक एन अपॉइंटमेंट ताकि मैं आपको रीच आउट कर सकूं एंड देन वी कैन फिक्स अ टाइम फॉर कंसल्टेशन, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई भी रिपोर्ट्स हैं जो एब नॉर्मल होती हैं, लाजमी तौर पे अपने गायनोकोलॉजिस्ट को चेकअप करवाएं, चाहे तो आप मुझे करवा सकते हैं, ठीक है। सो लाजमी तौर पे टेक योर प्रेगनेंसी वेरी सीरियसली, इट्स अबाउट यू एंड योर कमिंग चाइल्ड, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको और इस तरह की एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँ, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें के बारे में बताती रहूँ जो आजकल ट्रेंड में है। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि कमेंट्स में अगर कोई ऐसी क्वेरी है जो आपके माइंड में है प्रेगनेंसी रिलेटेड या इवन पोस्ट पार्टम रिलेटेड, न्यू नेटल बर्थ्स के बारे में या बच्चों के बारे में, तो काइंडली लेट मी नो, ताकि मैं उसके बारे में भी वीडियोस बता सकूँ, बना सकूँ एंड आपको गाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।